اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ وکیل نعم المولا ونعم النصیر فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد حبيب الإله العالمين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ارباب اعزاء، ماتمداران سید الشہداء، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورہ صف جو قرآن مجید کی 61واں نمبر آیت ہے، سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہو بہو یہ آیت دونوں سورہ میں ذکر ہوا ہے. هو الذی ارسل، وہ اللہ جس نے بھیجا ہے، ارسلہ بھیجا، رسول کو بھیجا ہے اللہ نے. کس لیے بھیجا ہے؟ رسول دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ انبیاء ما سبق جتنی بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سب الہی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا نعرہ یہی تھا کہ اللہ کے وحدانیت کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، بت پرستی چھوڑ دو، مشرک نہ بنو، کافر نہ بنو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. جناب آدم سے لے کر جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی نبی دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں آئے ہیں اور سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں. دین اللہ نے بنایا ہے تو دین کا تبلیغ بھی وہی کرے گا جس کو اللہ بھیجے گا. یہ اور کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے. دین اسلام دین رحمت ہے.
اس دین اسلام کے تبلیغ کے لیے، اس لیے کہ اللہ خود بھی اس عالمین کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تو جس رسول کو، آخری رسول کو اس دین کے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ دین اللہ بنائے گا، اور دین کے جو مبلغ، جو دین کی تبلیغ کریں گے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، چاہے اولی الامر ہو، چاہے ولی ہو، سب اللہ بنائے گا۔ یہ بندوں کو بنانے کا حق نہیں ہے، یہ بات قرآن مجید سے واضح ہے۔ یہ حق اللہ نے اور کسی کو نہیں دیا ہے، اور یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب معصوم ذات ہیں، بے خطا، بے گناہ، منصوص من اللہ۔ تو جب نبی بھی اللہ بنائے گا، رسول بھی اللہ بنائے گا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ختم نبوت ہو گیا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن سلسلہ ہدایت تو جاری ہے۔ کوئی ہو کہ اس کاروان کو آگے بڑھائے، کسی کو تو ہونا پڑے گا۔ تو اللہ نے، یہ دین اللہ کا ہے اور قیامت تک کے رہے گا۔ جب قیامت تک کے دین ہے تو وعدہ الہی بھی یہی ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے، جب تک اللہ کا دین باقی ہے، تو اللہ کا دین کا تبلیغ کرنے والا بھی باقی رہے گا۔ اور یہ عجیب و غریب مسلمانوں کا ذہن ہے، یہ شیطان پر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے حجت پر ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، شیطان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صرف اللہ پر ہے، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ نے جن کو نبی بنایا ہے، جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے، تب پتہ چلا کہ شیطان صرف کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے۔ اب اس دنیا میں بھی جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہے نا، اس دنیا میں صرف اللہ اللہ کرو، تو یہ عقیدہ شیطان کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے۔ ارے کم از کم مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ تو پڑھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، کم از کم مسلمان بننے کے لیے، تاکہ نکاح جائز ہو جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے، یہ فائدہ تو انہیں حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ ان سے وہ نکاح کر سکیں گے، جائز ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکیں گے، مسلمانوں کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اگر رک جائے تو یہ شیطانیت ہے، کیونکہ شیطان نے صرف کہا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اس وقت تک کوئی مسلمان بن نہیں سکتا ہے جب تک اپنے زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پتہ چلا یہ ذکر، یہ نام اتنا مقدس ہے جو انسان کو کفر سے، انسان کو نفاق سے، انسان کو مشرک سے نکال کر مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر اسلام کو دو چیز دے کر بھیجا ہے، ایک ہے ہدایت اور دوسرا ہے دین حق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر اسلام جو دو چیز لے کر آئے ہیں تو جاننے سے پہلے بھی دو چیز چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی نے ایک کو لیا ہے، ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جاننے سے پہلے امت کو ہدایت بھی دے کر گئے ہیں اور دین حق بھی دے کر گئے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہوگی جو ایک کو لے اور ایک کو چھوڑ دے۔ اب پیغمبر اسلام سے اللہ مخاطب ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی اس مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، اب آپ کو بھی دین پہنچانا ہے، اللہ کے قانون لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے ہدایت کے لیے، وہ آپ لوگوں کو دعوت دیجیے۔ کیا قرآن مجید کیا آیت ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ سب سے پہلے کیا کیجیے؟ لوگوں کو بلائیے، دعوت دیجیے۔ جناب نوح نبی قرآن مجید میں آیت موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 5، جناب نوح نبی فرماتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم کو دعوت دیا ہے، بلایا ہے۔ دعوت دینا یعنی بلانا۔ میں نے اپنے قوم کو بلایا ہے، دعوت دیا ہے، رات میں بھی بلایا ہے، دن میں بھی بلایا ہے۔ دین اسلام کے جو جناب نوح تبلیغ کر رہے ہیں وہ صرف دن کو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے دن کو بھی دعوت دی ہے اور رات کو بھی میں نے دعوت دی ہے۔ جناب موسیٰ اپنے قوم سے فرماتے ہیں سورہ غافر آیت نمبر 41، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، جناب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ دعوت جناب موسیٰ فرماتے کہ میں تمہیں کس طرف دعوت دے رہا ہوں؟ جنت کی طرف، نجات کی طرف، اور تم مجھے کہاں دعوت دے رہے ہو؟ جہنم کی طرف۔ تیسرا آیت جو قرآن مجید میں دعوت کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 42، انا ادعوکم الی العزیز الغفار، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں کس کے طرف؟ اس خدا کے طرف جو عزیز ہے، عزت والا ہے اور غفار ہے۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 213 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، دیکھو اللہ کے ساتھ اور کسی دوسرے خدا کو نہ بلاؤ، اللہ ایک ہی ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو بلایا ہے تو اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔
میں آج آپ کے سامنے صرف دعوت کے سلسلے میں ان آیتوں کو پڑھ رہا ہوں جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، نبیوں نے کس طریقے سے لوگوں کو بلایا ہے، دن میں بھی بلایا ہے، رات میں بھی بلایا ہے، اس خدا کی طرف بلایا ہے جو عزیز ہے، جو غفار ہے، اس خدا کی طرف بلایا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، خدا کے ساتھ اور کسی خدا کو شریک نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 ارشاد ہوتا ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ باذنہ۔ دیکھو وہ لوگ یعنی مشرکین، وہ بھی بلاتے ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں، یدعو وہ بھی بلاتے ہیں۔ مشرک کہاں کس جگہ کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ الی النار، جہنم کی طرف۔ اور میں جو تمہیں بلا رہا ہوں وَيَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی اجازت سے بلا رہا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں مولانا علیہ محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 ارشاد ہوتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ ایک قبرستان وادی السلام ہے، وہ تو مرنے کے بعد ہے، اور یہ دنیا میں ہے دار السلام، وہ گھر جہاں سلامت ہی سلامت ہے، جہاں امن ہی امن ہے، جہاں نعمت ہی نعمت ہے۔ اللہ تمہیں سینکڑوں نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، بشرطے کہ تم اللہ کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ دیکھیے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم پکارو، دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ اچھا لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں اس زمانے میں، موبائل بھی نہیں ہے، ایک انسان اگر آواز دے اپنے تمام طاقت کے ساتھ، وہ کہاں تک پہنچ پائے گا؟ آپ خود سوچیں، خود اندازہ لگائیں۔ اور یہی معجزہ غدیر کے میدان میں بھی ہوا ہے۔ یہ معجزہ، یہ جناب یہ معجزہ جو جناب ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، وہ پکاریں گے کہاں تک آواز جائے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم تمہاری ذمہ داری ہے پکارنا، اور پورے دنیا میں اس آواز کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ہوا، جناب ابراہیم نے حج کے لیے مسلمانوں کو بلایا، اور یہ آواز جو ہے تمام دنیا میں پھیل گئی، اور لوگ رفتہ رفتہ جو ہے وہ آ گئے حج کرنے کے لیے۔ تو 1,20,000 مجمع، کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ اگر 1,20,000 کا مجمع ہو، ابھی اسی حسین دلانی مارگاہ میں کتنے لوگ یہاں ہوں گے؟ آپ اندازہ لگا کر بتائیے، بہت زیادہ 600 700، 1,000 کا مجمع دلان میں بہت زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ نماز جمعہ سے لگا لیتے ہیں۔ 700 آدمی سے زیادہ نماز میں، لیکن مجلس میں تو اور سمیٹ کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ لوگ، آپ 1,000 رکھ لیجئے۔ اگر یہاں 1,00,000 آدمی کو دعوت دے کر بلائیے تو کہاں تک مجمع پہنچے گا؟ شاید غدیر کا میدان اسی لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ بڑا میدان ہو، سب جمع ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے پالان شتر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو خطبہ دیا ہے وہ بھی کوئی چھوٹا خطبہ نہیں دیا ہے، خطبہ غدیر بہت لمبا خطبہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی آواز
1,20,000 کا مجمع سب صحابہ کرام ہیں۔ یہ جو آواز دیا ہے پیغمبر کی آواز کہاں تک پہنچ پائے گی؟ معجزہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ آواز دیجئے، اور اس آواز کو مسلمانوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اس مرتبہ ایک بہت مزے کی بات ہے، میں نے خود سعودی عرب کے جو چینل ہے اس میں ایک چینل نے پورا جو ہم لوگ جس طریقے سے غدیر کو بیان کرتے ہیں وہ ایک عربین چینل سعودی عرب کے ہو بہو ابتدا سے لے کر آخر تک غدیر بیان کیا۔ آپ اگر غدیر بیان نہ کیجیے گا، غدیر نہ سنیے گا تو دین اسلام میں رہتے ہی کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ اسلام میں، جو مسلمانوں کو صحیح تاریخ بتایا نہیں گیا ہے، تاریخ کو چھپایا گیا ہے۔ غدیر ایک اہم ترین موضوع ہے، میرا موضوع ابھی غدیر نہیں ہے لیکن آ گیا ہے درمیان میں۔ تو غدیر کو ہو بہو بیان کیا۔ کسی نے کہا، ایک بہت بڑا دانشمند، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان، اس نے کہا کہ میں مکتب اہل بیت کا جو راستہ ہے، اہل بیت کا جو مذہب ہے۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں اہل بیت کا مذہب کیا ہے، آپ ہم سے پوچھئے آپ کا دین کیا ہے، ہم کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ہم کہیں گے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اچھا، مجمع میں بہت سارے ہمارے بھائی سنی حضرات بھی موجود ہیں، وہ بھی آتے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام تو صرف شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین تو صرف سنیوں کے لیے بھی نہیں ہے، امام حسین صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ امام حسین تو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ امام حسین صرف شیعوں کے لیے ہے۔ ہاں، یہ اتنا ضرور ہے، شیعہ امام حسین کا خادم ہے۔ اگر اس بارگاہ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی برادران اہل تسنن آ رہے ہیں یا دوسرا کوئی مذہب کے آ رہے ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے، اس لیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خادم ہیں۔ یہ خدمت کو ہم اپنا نصیب سمجھتے ہیں۔ امام حسین کا خادم بننا یہ کوئی معمولی، امام حسین سب کو خادم نہیں بناتے ہیں، اس طریقے سے کہوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ امام حسین ہر کسی سے خرچ نہیں کرواتے ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے کچھ خرچ کر دیا تو بہت کچھ کر دیا ہے، جی نہیں، اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر کیجئے کہ یہ توفیق آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں آ گئی، اس کو بھی بتا دوں، شہر یزد شہر میں، ایران کے ایک شہر ہے، وہاں نوجوانوں نے عزاداری کا انتظام کیا ہے۔ مجلس ہوگی، مجلس میں سبیل لگے گی، تبرک تقسیم کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے یہاں ہمارے محلے میں جو سب سے پیسے والے ہیں ان سے بھی جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مجلس میں شریک ہو جائیے۔ ان سے جب جا کر کہا کہ آپ ہمارے تبرک میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے، بہت پیسے والے تھے، اپنے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ میرے گھر سے چیک لے کر آؤ۔ وہ چیک لے کر آئے تو انہوں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے اس چیک میں لکھ دو، ہم نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیے، ان چیزوں کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ فرش عزا میں آنا یہ بہت بڑی کیا ہے؟ سعادت ہے، بہت بڑی توفیق الہی ہے۔ کوئی یزیدی اس فرش میں آ نہیں سکتا ہے۔
اس فرش میں وہی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو. ہمیں شیعہ سنی سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم اختلافی موضوع میں جانا نہیں چاہتے ہیں. جس کے دل میں بھی، کیونکہ حدیث قصہ میں دیکھیے 2 جملہ آیا ہے، شیعتنا و محبینا، شیعتنا و محبینا. اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں تو دعا میں شیعوں کو تو شامل کیا ہی ہے. شیعتنا یعنی میرا شیعہ، محبینا میرے محب. یہاں تو سب شیعہ نہیں ہیں، بہت سارے یہاں محبان اہل بیت ہیں. تو آپ کو اہل بیت نے بھی اپنی دعا میں یاد کیا ہے. تو جو چیک لے کر آئے ہیں نوجوانوں سے کہا کہ تمہیں جتنا چاہیے تم اس میں لکھ دو، اور بغیر دیکھے ہوئے انہوں نے اس میں سگنیچر کر دیا ہے اور کہا کہ جاؤ تمہیں جو پیسہ لینا ہے بینک سے لے لو. یہ شخص جس نے بغیر دیکھے ہوئے، دیکھیے میں اخلاقی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر ہے، اس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ جب یہ شخص مر گیا ہے، کون؟ جس نے بغیر دیکھے ہوئے چیک میں سائن کر کے نوجوانوں کو دے دیا تھا جاؤ امام حسین کے تبرک میں خرچ کرو. جب یہ شخص مر گیا ہے تو ایک عارف شخص نے، اللہ والے شخص نے اس شخص کو جب خواب میں دیکھا، یہ جب قبر میں گیا، اندازہ لگائیں گے کرم حسین کا کیا کرم ہے. جب یہ شخص قبر میں گیا تو دیکھا ہے کہ اس کا فائل، اعمال نامہ جس کو کہہ لیجیے، اعمال نامہ، اس لیے کہ امام حسین کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے مجلس میں شریک ہوتا ہے، جو میرے اوپر آنسو بہاتا ہے، کوئی قبر میں مدد کو آئے یا نہ آئے، حسین ضرور آئے گا. یہ میں آپ کو روایت کے بعد بتا رہا ہوں. تب وہ عارف شخص جو خواب میں دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص جو مر گیا ہے، فرشتے نے امام حسین کو لے جا کر ان کا اعمال نامہ امام حسین کو دیا ہے تاکہ امام حسین کیا کریں، اس میں سگنیچر کریں. تو امام حسین نے بغیر دیکھے ہوئے سگنیچر کر دیا. کہا کہ اے مرنے والے، اگر دنیا میں تو نے کچھ نوجوانوں کو تبرک کے خاطر، میرے مجلس کے تبرک کے خاطر اگر تو نے بغیر دیکھے ہوئے سگنیچر کر دیا ہے، تو آج ہم تیرے اعمال نامہ کو نہیں دیکھیں گے. آج حسین بھی بغیر دیکھے ہوئے تیرے اعمال نامہ کو پاس کر دے گا. درود پڑھے مولانا. تو کہاں تھا معجزہ؟ یہ پیغمبر اسلام کی معجزہ ہے کہ اس آواز کو اللہ نے ہر کے کانوں تک پہنچا دیا ہے. تو کسی نے کہا کہ اہل بیت کی مذہب جو میں نے قبول کی ہے، وہ تاریخ اسلام میں 3 واقعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اہل بیت کے مذہب کو قبول کر لوں. وہ 3 واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے واقعہ غدیر ہے، دوسرا واقعہ فدق ہے. آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے فدق میں ہوا کیا ہے. دربار خلافت میں رسول اللہ کی بیٹی گئی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. خود سیدہ فرماتی ہے کہ میں گھنٹوں کھڑی رہی دربار خلافت میں. کسی نے، سب صحابی تھے، کسی نے نہیں کہا کہ اے رسول کی بیٹی فاطمہ آئیے آپ بیٹھ جائیے. جو رسول خدا مجھے اپنے مسند میں بٹھایا کرتے تھے. کیا یہ حدیث کیا مسلمانوں نے نہیں سنا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا آتی تھی اپنے بابا سے ملنے کے لیے
تو پیغمبر اسلام جیسے ہی دیکھتے فاطمہ زہرا آ رہی ہے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں. جائیے جا کر دیکھیے، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا آتی ہے تو پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، چل کر سامنے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر بوسہ دے کر کہاں بیٹھاتے ہیں؟ اپنی جگہ لا کر بیٹھاتے ہیں. جہاں رسولوں کا سردار بیٹھتا ہے وہاں فاطمہ زہرا کو بیٹھا رہے ہیں. اور دربار خلافت میں اس فاطمہ زہرا کو کسی نے نہیں کہا کہ فاطمہ اے رسول کی بیٹی آپ بیٹھ جائیے. خود اظہار افسوس فاطمہ زہرا نے کیا ہے. تو مسلمانوں غدیر کو پڑھو، کب تک دشمن چھپائے رکھیں گے. فدق کو پڑھو، فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا ہے معلوم ہو جائے گا. اور تیسرا واقعہ اس نے کہا کہ جو مجھے مجبور کیا ہے کہ مذہب اہل بیت کے راستے میں میں چلے آؤں، وہ ہے کربلا. وہ ہے کربلا. آج مسلمانوں کو کربلا پتہ نہیں ہے. بڑے دھوم سے عید منائیں، بڑے دھوم سے بقرعید منائیں، بڑے بڑے گائے اور بکری قربانی کی، لیکن آپ کو قرآن مجید میں وہ آیت نظر نہیں آتا ہے جو اللہ نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. میں نے اس قربانی کو، کون سا قربانی؟ جناب ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے. جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے ہیں بلکہ دمبا آ گیا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں بدل دیا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو وہ عظیم قربانی ہے کیا؟ قرآن کی تو آیت ہے، میں تو کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. بے ذبح عظیم، اور قرآن میں جو آیت ہے وہ سچ ہو کر رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کسی چیز کو کہے اور وہ نہ ہو. یہ تو قرآن ہے. تو کہا کہ یہ 3 واقعہ، غدیر، فدق اور یہ واقعہ کربلا، آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے، اپنے ملک کے لیے جو سپاہی جان دیتے ہیں ہر ملک میں، ایک دن اس کے یاد میں کیا کرتے ہیں جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں انار سمانے کی کو رہے শ্রদ্ধা জানানো হয়. سب شہید مینار میں جاتے ہیں. یہ تو بتائیے کہ شیعوں نے ان کو غم منانا بھی سکھا دیا ہے. پہلے تو جیسے تیسے کپڑا پہن کر چلے جاتے تھے، ابھی وہ بھی کالا کپڑا پہنتے ہیں، کالا بیش لگاتے ہیں، پیر سے جوتی کھول دیتے ہیں. یہ سب آپ نوجوانوں نے ان کو سکھایا ہے. تو آپ ایک معمولی سے جو ملک کے لیے جو جان دیتا ہے اس کے لیے آپ اس کی یاد میں تمام ملک اس کا سوگ مناتے ہیں. اور جس نے دین اسلام کو بچانے کے خاطر اپنے تمام گھر کو قربان کر دیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی یاد نہیں ہے. ابھی 2 روز پہلے ہی آپس میں کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ حسین کب ہوگا. برادران اہل سنت تھے، ہم وہاں سے گزر رہے تھے. حسین کب ہوگا؟ یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ میں کیا ہوا ہے، کیوں مسجدوں میں تالا لگے ہوئے ہیں، کیوں مولوی صاحب مسلمانوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ محرم میں کیا ہوا ہے. یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین رخ ہے. آپ عید بتاتے ہیں، آپ عید قربان بتاتے ہیں، لیکن آپ کربلا نہیں بتاتے ہیں.
کیا آپ کا کوئی رشتہ یزید سے جڑ رہا ہے؟ تم ظلم کے بانی ہو بھلا روگ کیوں کر، تم ظلم کے بانی ہو بھلا روگ کیوں کر، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتا، ظالم کبھی مظلوم، یہ ہم مظلوم کے ماتم کر رہے ہیں، اور تمہارے ماتم کے محتاج نہیں ہیں امام حسین۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، انسان کے ایک اپنا قریب ترین جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کہا ہے کہ اگر وہ مر جائے، وہ آپ کی باپ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی اولاد ہو سکتا ہے، وہ آپ کی دوست ہو سکتا ہے، جس سے آپ بہت زیادہ آپ محبت کرتے ہیں۔ ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا مر جائے اس پر کتنا دن تک انسان رو سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں ریسرچ کیا ہے کہ کتنے دن تک ایک انسان اپنے چاہنے والے کو رو سکتا ہے، تو اس میں کہا، اس میں لکھا ہے ریسرچ میں کہ بہت زیادہ 5 سال۔ کتنے سال؟ اور چھٹا سال میں اور روئے گا نہیں، وہ 5 سال تک وہ روئے گا۔ لیکن اللہ اور یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اچھا، جب اپنا کوئی مر جاتا ہے تو پہلا دن جیسا روتا ہے دوسرا دن ویسا رونا نہیں ہوتا ہے، رفتہ رفتہ رونا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو محرم کے چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، شیعہ اس طریقے سے روتے ہیں جو گزشتہ سال جیسا رویا تھا اس سے زیادہ اس سال رو رہے ہیں۔ کسی نے، اب میں اور زیادہ فضائل طولانی نہیں کروں گا، سلسلہ کو پھر آگے کل بڑھاؤں گا، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد رویا جاتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی روتا ہے؟ امام نے کہا کہ تم اپنے سوال مکمل کرو۔ کہا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب لوگ مرنے کے بعد، کوئی مر جاتا ہے مرنے کے بعد روتے ہیں، تو آپ کی جو شیعہ ہیں وہ لوگ 1 محرم ہی سے رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو شہادت 10 محرم کو ہوئی، 10 محرم کو رونا چاہیے، بلکہ 1 محرم تو اس نے غلط کہا ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ چاند جس دن سے نکلتا ہے اسی دن سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم اس کا وجہ جاننا چاہتے ہو؟ سنو، پہلے محرم سے ہمارے شیعہ کیوں رونا شروع کرتے ہیں امام حسین پر؟ جیسے ہی اذا حل حلالا ہلالا، اذا حل ہلالا، جس دن محرم کا چاند آسمان میں نمودار ہوتا ہے، ملائکۃ نشرتا، تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کرتے کو، کس کرتے کو؟ امام حسین علیہ السلام کے اس کرتے کو جو تیروں سے پاڑا پاڑا ہو چکا تھا، اس کرتے کو جو کرتا خون میں ڈوبا ہوا تھا، اس کرتے کو آسمان میں پھیلا دیتے ہیں۔ جیسا پرچم لگا دیا جاتا ہے، جیسا آپ محرم آتے ہی پرچم لگا دیتے ہیں، تو امام سبب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی محرم کے چاند نمودار ہوتی ہے، ملائکہ آسمان میں امام حسین کی اس کرتے کو جو تیروں سے پاڑا پاڑا ہو چکا ہے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا، آقا سجاد، کربلا کے میدان میں آپ کے بابا حسین کے بدن میں کتنا زخم تھا؟ اللہ اکبر، مقام گریہ ہے، سوال ہی مقام گریہ ہے، کتنا زخم تھا؟ امام سجاد کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی، انگشتری نکالا
اور اس کے سامنے رکھا اور نکال کر کہتے کہ یہ انگشتری تم دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایک انگشتری کے جتنا جگہ ہے اتنا جگہ بھی نہیں تھا جو میرے بابا کو زخمی نہ کیا ہو ظالموں نے۔ حسین بڑا مظلوم ہے، حسین بڑا مظلوم ہے۔ عزاداروں، کچھ تاریخ کے جملات ہیں جو میں اسے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں مقتل سے، جو امام حسین علیہ السلام کے جو واقع شہادت ہوئی ہے، ان شہادتوں کو معتبر علماء نے، معتبر راویوں نے، جیسا لہو ہمارے یہاں ایک مقتل کی کتاب ہے، ہمارے یہاں ایک کتاب کربلا ہے، مقتل ابو مخنف، اسی طریقے سے بہت سارے، اور کچھ کربلا کے واقعہ لکھنے والے خود یزید کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے واقعہ کربلا کو لکھا تھا۔ اگر آپ جو یزید کے جو طرف سے آئے تھے انہوں نے واقعہ کربلا کو لکھا ہے، اگر اس کو بھی آپ سن لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صحیح سے اسے سنے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، اس کے لیے وہ بھی کم نہیں ہے۔ عزادارو، جب معاویہ مر گیا، 22 رجب کو معاویہ مر گیا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد ہی اس نے، اس کے جتنے گورنر تھے سب جگہ اس نے کہا کہ تمام لوگوں سے میری بیعت طلب کرو۔ حاکم مدینہ اس وقت کون ہے؟ ولید ابن عتبہ۔ ولید ابن عتبہ کو خط لکھا یزید نے، کہا خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر، کہا کہ میرے بیعت ان 3 لوگوں سے طلب کرو۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین سے میرے بیعت طلب کرو۔ اس کے بعد جو خط میں جو یزید نے جو جملہ لکھا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے پتہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ میری بیعت کر لیں گے، لیکن جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، فلا یبایعنی، امام حسین میرے بیعت نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا جملہ لکھا اس نے؟ جملہ لکھا ہے کہ اس خط کے جواب میں تم امام حسین کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا ہے۔ اگر امام حسین مدینہ میں رہ جاتے تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم یزید صادر کر چکا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، ان کے سر کو کاٹ کر یہ جو خط کا جو تم جواب بھیجو گے نا، اس جواب کے ساتھ ان کے سر کو بھیج دینا۔ عبداللہ ابن زبیر امام حسین مسجد میں تھے، بلائے گئے۔ تاریخ آپ کو پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ امام حسین ولید کے دربار میں گئے، پتہ چل گیا کہ یزید نے کیوں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا ہے، اور انکار بیعت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا، خاص طور سے حضرت عباس سے کہا کہ بھیا عباس سامان سفر تیار کرو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں روضہ رسول پر، اپنے نانا کے رسول پر پہنچتے ہیں۔ نماز مغربین پڑھنے کے بعد امام حسین اپنے نانا کے روضے پر آئے، سر رکھ کر رو رہے ہیں، سر رکھ کر قبر رسول پر سر رکھ کر نواسہ رسول رو رہا ہے، اور روتے روتے آنکھ بند ہو گئی ہے۔ اپنے نانا کو دیکھا ہے، نانا کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ نانا
اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نانا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ نانا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب کہا کہ نانا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، تو رسول خدا فرماتے ہیں سینے سے لگا کر اپنے نواسہ حسین کو، بیٹا حسین ہاں اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو میں بلا سکتا ہوں، لیکن میرا دین نہیں بچے گا۔ شاء اللہ ان یراک قتیلا، منشاء خدا یہ ہے کہ اس راہ میں اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اے حسین تمہیں تنہا نہیں جانا ہے، اپنے ساتھ بہنوں کو بھی لے کر جانا ہے۔ انشاءاللہ ان یراہن سبایا، اللہ اس راستے میں ان بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جب جناب ام سلمہ نے سنا تھا کہ امام حسین جا رہے ہیں، تو جناب ام سلمہ نے کہا تھا کہ بیٹا حسین اچھا جانا چاہتے تو چلے جاؤ، لیکن زینب کو کیوں لے کر جا رہے ہو، ام کلثوم کو کیوں لے کر جا رہے ہو، بیویوں کو مدینہ میں چھوڑ دو۔ تو امام نے کہا تھا کہ نانی جان میرے شہادت سے دین اسلام بچے گا، اور زینب کے سر سے جو چادر چھینے گی اس چادر چھیننے کے عوض میں میری شہادت بچے گی۔ اللہ اکبر۔ جب قافلہ تیار ہو گیا ہے، بیویاں ہر کسی سے رخصت ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سب کو لے کر نہیں گئے، کچھ افراد کو وہاں مدینہ میں چھوڑ دیا ہے۔ محمد حنفیہ مدینہ میں رہ گئے، جناب ام سلمہ مدینہ میں رہی، جناب فاطمہ صغریٰ مدینہ میں رہی، اور جب یہ قافلہ روانہ ہونے کو ہے تو جیسے جیسے بیوی آتی ہے کوئی منادی آواز دیتا ہے کہ دیکھو قاسم کی ماں جناب ام فروہ آ رہی ہے، تو جناب قاسم بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں اپنی ماں کے استقبال کے لیے۔ کبھی آواز دیا کہ علی اکبر کی ماں لیلا آ رہی ہے، جناب علی اکبر بڑے ادب و احترام سے بڑھ کر جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ بیوی آ رہی ہے اور سوار ہو رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آواز گونجی کہ اب علی کی بیٹی، اب فاطمہ کی بیٹی زینب آ رہی ہے، تو راوی کہتا ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بڑھ کر نہیں گیا، علی اکبر بھی گئے ہیں، عباس بھی گئے ہیں، خود امام حسین بھی گئے ہیں بیوی کو سوار کرنے کے لیے۔ قریب پہنچ گئے، آزاداروں بڑا گریہ ہوگا، اس لیے کہ امام حسین اپنے چھوٹے سے قافلہ کو لے کر مدینہ سے نکل رہے ہیں۔ بار بار حسین نانا کے روضے پر پہنچے ہیں، مغرب کے وقت بھی گئے ہیں، آدھی رات کو بھی گئے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب روضہ رسول میں حسین جاتے تھے تو قدم بڑے آہستہ آہستہ سے رکھتے ہوئے روضہ رسول، قبر رسول پر جا کر اپنے سر کو رکھ کر حسین نے بہت گریہ کیا۔ اس رات حسین نے بہت گریہ کیا، دل کس طریقے سے جدا کرے، نانا رسول خدا سے کس طریقے سے جدا ہو، جو نانا رسول خدا میرے لیے ناکا بنا ہے، جو رسول خدا میرے لیے سجدے کو طولا نہیں کیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر میں کس طریقے سے جاؤں۔ بار بار رو رہے ہیں، اپنے نانا کو پکار رہے ہیں، اور پھر جب اپنے نانا کے قبر سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی حسن کے قبر میں گئے، جا کر کھڑے ہو کر کہا کہ بھیا حسن، حسین آپ سے خدا حافظی کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد مرے اپنے ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں۔ اب جو ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں، عزاداروں سنو گے کس طریقے سے گئے ہیں، جس طریقے سے حسین
علی اکبر کے لاش پر گئے تھے، امام حسین علی اکبر کے لاشے پر چل کر نہیں گئے تھے، گھٹنیوں کے بل چڑھ کر گئے تھے۔ جس طریقے سے ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چل کر جاتا ہے، اس طریقے سے گھٹنیوں کے بل چل کر فاطمہ زہرا کے قبر میں جا کر سر رکھ دیا۔ اماں حسین آیا ہے، آپ سے خدا حافظی کے لیے قبر زہرا لرزنے لگی، قبر زہرا کو زلزلہ آ گیا، بیٹا فریاد کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرا غریب حسین، اے میرا مسافر حسین، اے میرا پیاسا حسین۔ ارے کربلا تو تنہا نہیں جائے گا بیٹا، تو جائے گا، تیرے پیچھے پیچھے تیری ماں فاطمہ بھی آئے گی۔ جناب زینب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی تو حق ہے گریہ کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ جب عزادار بآواز بلند گریہ کرتے ہیں نا تو جناب فاطمہ زہرا دعا دیتی ہے، سلامت رہو، تم ان غریبوں پر رو رہے ہو جس پر کربلا کے میدان میں اگر کوئی روتا تھا تو تعزیانہ لگایا جاتا تھا، اگر سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو سکینہ کو تماچا لگایا جاتا تھا۔ آج تو تمہیں کوئی تماچا نہیں مار رہا ہے، تمہیں تعزیانہ نہیں مار رہا۔ بی بی زینب سوار ہونے کے لیے آئی ہے، علی اکبر نے آگے بڑھ کر کہا، پھوپھی اماں آپ نے علی اکبر کی پرورش کی ہے، 18 سال میں آپ کے پاس رہا، جب بھی بابا مجھ سے پوچھتے تھے بیٹا علی اکبر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، تو میں بابا حسین سے کہتا تھا کہ نہیں، اس لیے کہ پھوپھی زینب وہ اس حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ حسین کے دل میں ایک آرزو تھی کہ علی اکبر کچھ ہم سے مانگے۔ پھوپھی اماں میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، مجھے یہ شرف دیجئے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ جناب زینب رو کر کہتی ہے کہ بیٹا علی اکبر تو میرا بیٹا ہے یقیناً، لیکن تو مجھے سوار نہیں کرے گا۔ جناب عباس آگے بڑھ کر آئے، بڑھ کر کہتے ہیں کہ شہزادی عباس تو آپ کا نوکر ہے نا، عباس تو آپ کا غلام ہے نا۔ عزادارو جناب ام البنین بی بی بڑا باشرف بی بی ہے، بہت معظمہ ہے، بہت عزت و وقار والی بی بی ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے کو ہے نا تب بی بی ام البنین نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر روضہ رسول میں لے کر آئی، قبر رسول کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ بیٹا عباس بتا یہ کس کی قبر ہے؟ تو کہا کہ یہ رسول خدا کی قبر ہے۔ کہا کہ عباس بیٹھ جاؤ، عباس بیٹھ گئے۔ کہا کہ عباس اپنے ہاتھ کو قبر رسول پر رکھو، قبر رسول پر رکھا۔ کہا کہ عباس تم مجھ سے وعدہ کرو، میں ام البنین ہوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہے گی کوئی جناب زینب ام کلثوم کے چادر پر ہاتھ نہ ڈالنے پائے۔ بیٹا تم مجھ سے وعدہ کرو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غازی عباس کے پر بڑی جناب شہزادی زینب کو آسرا تھا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو پھر زینب تو عباس ہی کے سہارے میں تو کربلا جا رہی ہے نا۔ لیکن جناب عباس نے کہا کہ غلام کو اجازت دیجئے، شہزادی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ تو جناب زینب کہتی نہیں بھیا عباس تم میرے بابا کے نماز شب کی دعا ہو، علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا خدا سے، اگر مانگا ہے تو نماز شب میں اللہ سے مانگا ہے، اللہ مجھے ایک اولاد ایسا دے دے جو کربلا میں میرا حسین کا کام ہے۔ عباس ہٹ گئے، علی اکبر پیچھے آ گئے، امام حسین آگے بڑھے،
اے بہن زینب میں حسین ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، تمہاری ماں بھی فاطمہ ہے، میرے بابا علی ہے، تمہارے بابا بھی علی ہے، بہن اجازت مجھے دو حسین تمہیں سوار کرا دے۔ عجب منزل ہے، قیامت کی منزل ہے۔ جب جناب زینب نے کہا نہیں بھیا حسین آپ بھی مجھے سوار نہ کرے، حسین سر کو جھکائے رو رہے ہیں، عباس بھی رو رہے ہیں، علی اکبر بھی گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بس آخری ہے، امام حسین نے کہا کہ بہن اتنا بتا دو کہ ہر بیویوں کو کسی نہ کسی نے سوار کیا، اب تمہیں کون سوار کرے گا؟ کہا کہ بھیا مجھے وہ سوار کرائے جو مجھے سوار کرا کر لے کر جائے گا، جو مجھے مدینہ واپس لے کر آئے گا۔ زینب کو پتا تھا کہ علی اکبر واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت عباس شانے کٹا کر نہر فرات کے کنارے سو جائیں گے۔ اے بھیا حسین تم بھی نہیں آؤ گے، تمہارے پیشانی میں تیر لگے گی، تمہارے سینے میں تیر لگے گی۔ اسی لیے رسول خدا حسین کے پیشانی کو چومتے تھے، گلے کو چومتے تھے، سینے کو چومتے تھے اور یہی کہتے تھے یہی میرا حسین کربلا کا میدان ہوگا، ایک تیر پیشانی پر ہوگا، ایک تیر سینے پر ہوگا اور شمر کا خنجر ہوگا۔ حسین کربلا کے میدان ذبح کیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار آل محمد و آل محمد ہم سب کی طرف سے اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول عنایت فرما۔ یا اللہ جو عزادار اس مجلس عزا میں شریک ہو رہے ہیں، حسین مظلوم پر گریہ کر رہے ہیں، یا رب کریم ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم محمد و آل محمد کی۔ یا اللہ جو مومنین حاضر ہیں ان کی نیک دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول عنایت فرما۔ یا اللہ جو نیک مقصد لے کر آئے ہیں ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما۔ ہم سب کو قوانین قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کربلا سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو مقصد کربلا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما، امام زمانے کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا